کہ جس نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں دوبارہ چنا اور جمعۃ الوداع جو رمضان شریف کا آخری جمعۃ المبارک ہے ادا کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ آخری عشرہ ہے رمضان شریف کا، اس آخری عشرے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رمضان شریف کا یہ جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات کو رکھا ہے جس رات کو قدر والی رات کہتے ہیں، جس رات کو عزت و احترام والی، قدر و منزلت والی، یعنی لیلۃ القدر جسے کہا جاتا ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے آخری عشرے میں رکھا۔ اس رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت کو ہی عطا فرمایا۔ یہ جو امت محمدیہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو ہی لیلۃ القدر نصیب فرمائی ہے، عطا کی ہے، اور فرمایا وَلَمْ يُؤْتِهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کسی امت کو یہ رات عطا نہیں کیا گیا۔ بس یہ جو نصیب ہے نا، یہ جو سعادت ہے، یہ ہے امت محمدیہ، یہ تمہاری سعادت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رات تمہیں عطا کی اور تم سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سو لوگو تم اس رات کو، یہ جو لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے، اس رات کو تم رمضان شریف کے آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے ڈھونڈا کرو، اسے تلاش کیا کرو۔ حاضرین محترم، یہ ایسی بابرکت رات ہے، اس رات کے نام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پوری ایک سورت نازل فرمائی، اور اس سورت میں اس رات کی برکتیں، اس رات کی عزت، اس رات کی جو قدر و قیمت ہے، اس رات کا جو مقام ہے، اس رات کا جو وقار ہے، وہ اس کی فضیلت اور جو شان ہے، اللہ نے اس سورت میں نازل فرما دی، بیان فرما دی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لوگوں بے شک ہم نے، اللہ فرماتا ہے، یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس قدر والی رات میں رمضان قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو اس رمضان کی یہ جو لیلۃ القدر رات ہے، اس رات میں نازل فرمایا۔ قرآن پاک حضور نبی اکرم کے سینہ اقدس میں جب آیا تو 23 سال میں آہستہ آہستہ تدریجاً، کبھی 1 آیت، کبھی 5 آیات، کبھی 10 آیات، یعنی وقفہ بوقفہ، لمحہ بلمحہ 23 سال میں نازل ہوتا رہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک ہی رات میں، اور وہ رات لیلۃ القدر ہے، ایک دفعہ یکمشت قرآن مجید کو اتارا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لوگوں یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس قدر والی رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لوگوں تم نے لیلۃ القدر کا نام تو سن لیا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا، اب اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا یہ بھی جانتے ہو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر کہتے کسے ہیں؟ لیلۃ القدر کس شے کا نام ہے؟ لیلۃ القدر کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لوگوں یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ ایک رات سے نہیں، 2 رات سے نہیں، سینکڑوں راتوں سے نہیں، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی، اور 1000 راتیں بھی نہیں، 1000 مہینوں سے اللہ فرماتا ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 ماہ پر بنتے ہیں، یعنی 80 سال سے بھی زیادہ عمر، 80 سال سے بھی زیادہ
تعداد بنتی ہے فقط ایک رات 80 سال سے بھی زیادہ قدر والی ہے، زیادہ عظمت والی ہے، زیادہ فضیلت والی ہے۔ یعنی کوئی بندہ 80 سال تک، آج کل تو 80 سال آلموسٹ عمر ہی نہیں بچے کسی کو، کوئی خال اتنا دکھا نہیں بچے کو 80 سال کا کلاس کرتا، اگر اکثریت 80 سال سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، مگر کوئی بندہ اگر 80 سال بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی جاگ لے، اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کے ہاں گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو اللہ فرماتا ہے یہ جو ایک رات ہے لیلۃ القدر، یہ اس 80 سال سے بھی زیادہ افضل والی ہے، زیادہ مقام پر رکھنے والی ہے۔ اور فرمایا تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربک، پھر اس رات کو ملائکہ اترتے ہیں، اور والروح یعنی روح الامین جبریل امین اس کی قیادت میں فرشتے ملائکہ اترتے ہیں، قطار اندر قطار، گروہ در گروہ، جھرمٹ کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں آ کر آسمان دنیا پر جب اترتے ہیں تو پھر تلاش کرتے ہیں کہ آج لیلۃ القدر ہے، دیکھیں کہاں کہاں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، قیام اللیل نوافل ادا کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، فرشتے آ کے زمین پر آ کے ان مجالس کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، جب مجالس کو ڈھونڈ لیتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے من کل امر سلام، پھر فرشتے ان مجلس والوں کو، ان ذکر و اذکار میں مشغول رہنے والوں کو، ان قیام اللیل ادا کرنے والوں کو سلامتی بھیجتے ہیں، پھر آ کے فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے تاجدار کائنات نے فرمایا جبریل امین کی قیادت میں فرشتے جھرمٹ کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں جب زمین پر اترتے ہیں، زمین پر اتر کر ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو بندہ کھڑے یا بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، اس بندے کے حق میں فرشتے آ کے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس بندے کو سلامتی دیتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت محترم یہ جو رات ہے نا بڑی قدر والی، بڑی عزت و احترام والی، اس رات کے جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ حضور نبی اکرم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں، احتساب کی حالت میں اس رات کو اٹھ کر اللہ کو مناتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس بندے کے گناہوں کو جو اس سے اس رات سے پہلے ہو جاتے ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کے ساتھ کہ ایک مرتبہ جب رمضان شریف کی آمد ہوئی تو حضور نے فرمایا لوگوں یہ جو مہینہ تم پر نازل ہوا تھا، یہ جو مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، حضور نے فرمایا گویا وہ ساری خیر سے، ساری بھلائی سے، ساری اچھائیوں سے محروم رہ گیا۔ اور حضور نے فرمایا اس رات بھلائی سے، خیر سے محروم وہ بندہ ہوتا ہے جو واقعتاً حقیقتاً محروم ہو، یعنی جو ازلی بدبخت ہو، جس کی تقدیر میں، جس کی قسمت میں کوئی خیر اور بھلائی لکھی نہ گئی ہو، وہی بندہ محروم رہ سکتا ہے۔ جس کی تقدیر میں اچھائی بھلائی خیر لکھی گئی ہے وہ بندہ رات کو اپنا گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے ہاں آ کر قیام اللیل کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ تو لوگوں ذرا سوچو، اپنے خیالوں میں، تصور میں ذرا اندازہ لگائے کہ کیوں نہ وہ شخص بدبخت ہوگا جو حقیقت بدبخت ہے، محروم ہے بھلائی سے۔ دیکھو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی
باتوں کے لیے ساری ساری رات جاگ کر گزارتے ہیں، کئی کی راتیں جاگ کر گزارتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر، چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر۔ مگر بدبخت ہے وہ بندہ جو اس رات کو پا بھی لے، جس کی قسمت میں، جس کی زندگی میں رمضان شریف آئے اور رمضان کا آخری عشرہ بھی پا لے، پھر بھی وہ بندہ اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس رات کو نہ جاگے، وہ یقیناً اللہ کی خیر سے اور بھلائی سے محروم ہے، اللہ کی خیر سے اور بھلائی سے محروم رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا، یہ رات رمضان شریف کے آخری عشرہ میں تاک راتوں میں تم اسے تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کی 21ویں، 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں تاک راتوں میں، یا حضور نے فرمایا رمضان کی آخری رات ہے 29ویں رات۔ جس شخص نے، حضور نے فرمایا، لیلۃ القدر کو حالت ایمان یا طلب ثواب کے ساتھ قیام کیا، پھر اسے ساری ساری رات کی توفیق دی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امت محمدیہ کو اس بہت بڑی نعمت سے نواز دیا، اسے یہ نعمت عطا کر دی لیلۃ القدر والی، جو 1000 مہینوں سے 80 سال سے زیادہ افضل ہے، قدر والی ہے، برکت والی ہے، پھر اللہ رب العزت نے جب اتنا کرم کر ہی لیا، جب اپنی رحمت سے نواز ہی دیا، تو اللہ بتا دیتا کہ لوگوں 5 تاک راتیں نہ جاگو، فقط ایک رات جاگو، 21ویں کی رات لیلۃ القدر ہوگی، یا 30ویں کی رات لیلۃ القدر ہوگی، یا 27ویں کی، 25ویں کی، 29ویں کی، اللہ کسی ایک رات کا انتخاب کر دیتا، مگر نہیں، اللہ نے اس رات کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا۔ تو سوال ذہن میں آتا ہے، ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ اس رات کو مخفی کیوں رکھا؟ اس رات کو بندے سے چھپا کر کیوں رکھا؟ بندے کو 5 تاک راتوں کو جاگنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی کریم ذات ہے، بڑی رؤوف الرحیم ذات ہے، اپنے بندوں پر کرم فرمانے والی، اپنے بندوں پر مہربان کرنے والی ذات ہے اللہ کی۔ اگر اللہ رب العزت کسی ایک رات کا انتخاب کر دیتا، بندے کو بتا دیتا کہ بندے یہ ایک رات جو ہے لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے، لہٰذا اس رات کو جاگ لیا کر۔ اگر خدا نہ خواستہ بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے، بندہ کسی ضروری کام کی وجہ سے اس رات کو نہ جاگ سکتا، اللہ کی عبادت نہ کر لیتا، تو بندہ پریشان ہوتا سارا دن اور پچھتاتا رہتا ساری زندگی کہ میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تھا مگر میں جاگ کر اللہ کی عبادت نہ کر سکا، تو بندے کو پچھتاوا ہوتا، بندہ پریشان ہوتا، بندہ مایوس ہوتا۔ تو اللہ نے کرم فرمایا اپنے بندے پر، اس پریشانی سے بچانے کے لیے 5 راتیں منتخب کی۔ چاہے بندہ پھر دل میں یہ تسلی کر لے گا، اگر میں ایک تاک رات نہیں جاگا تو 4 تاک راتیں جاگا ہو سکتا ہے اسی ان 4 راتوں میں یہ لیلۃ القدر ہو جائے۔ اگر میں 2 تاک راتیں نہیں جاگ سکا، 3 راتیں میں جاگا ہوں، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ان 3 راتوں میں آ جائے۔ اللہ نے اس لیے مغفر رکھا اپنے بندوں پر مزید شفقت اور کرم فرمایا۔ حضرت محترم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، اگر میری زندگی میں لیلۃ القدر آ ہی جائے، اس رات کو میں پا لوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس رات کو کیا پڑھا کروں، مجھے کوئی دعا سکھائیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں اللہ سے اس رات کیا مانگوں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے، عائشہ تم یہ پکارا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور تو معافی کو، درگزر کو پسند فرماتا ہے۔ فاعف عنی، بس اے میرے مالک، اے میرے رب، اب تو مجھے معاف فرما دے، اب تو مجھے معاف فرما دے۔ حاضر محترم، یہ بڑی قدر والی، عزت والی، مقام و مرتبے والی رات ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو جا کر اللہ کے یہاں اپنے گناہوں کے